اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد انعام اللہ وافضالہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 1 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، اپنے معاہدے یعنی عہد پورے کرو۔ تمہارے لیے وہ چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل یا ان سے مشابہ ہوں، سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں آئندہ تلاوت کر کے سنایا جائے گا، بشرطے کہ جب احرام کی حالت میں ہو اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم صادر فرما دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو، اپنے معاہدے یعنی عہد پورے کرو۔ ناظرین، لغات القرآن کے مطابق عقدن کے معنی ہے مضبوطی کے ساتھ گرہ باندھنا، پھر اس کے معنی کسی بات کو مؤکد کرنے کے ہو گئے۔ عقد العہدی، اس نے عہد کو مضبوط کر دیا۔ چنانچہ اوفوا بالعقود کا مطلب ہے کہ اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تبیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ عقود سے عقدن کی جمع ہے۔ عقد کا معنی ہے کسی چیز کو پختگی اور مضبوطی کے ساتھ دوسری چیز کے ساتھ واصل کرنا، یعنی ملا دینا، یا ایک چیز کی دوسری چیز کے ساتھ گرہ باندھنا۔ عہد کا معنی ہے کسی چیز کو لازم کرنا، اور عقد کا معنی ہے پختگی کے ساتھ کسی چیز کا التزام کرنا، یعنی اس لزوم کو ماننا۔ اور عقود سے مراد وہ عہد یعنی وعدے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان کیے گئے، یا وہ وعدے ہیں جو بندوں نے آپس میں عقد بیع یا عقد نکاح وغیرہ کے ساتھ کیے، یا جو لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ دینے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے کیے ہیں، یا جس چیز پر حلف اٹھا کر عہد کیا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اس کے احکام اور اس کے افعال کو ماننے اور قبول کرنے کا نام ایمان ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والے اس کے تمام احکام پر عمل کریں اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے ان سے باز رہیں۔ لہٰذا جو شخص ایمان لاتا ہے اس کا ایمان اس عقد اور عہد کو متضمن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو بجا لائے۔ چنانچہ اس آیت کا معنی ہے، اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اپنے کیے ہوئے عہد یعنی وعدہ کو پورا کرو۔ اس آیت میں عقود سے کیا مراد ہے، اس کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں۔ امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ اس پر ایمان لائیں، اس کی اطاعت کریں، جن چیزوں کو اس نے حلال کیا ہے ان کو حلال قرار دیں، اور جن چیزوں کو اس نے حرام کیا ہے ان کو حرام قرار دیں۔ حضرات سعید بن زید اور زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عقد اور عہد ہیں جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، مثلا قسم کھا کر معاہدہ کرنا، عقد نکاح یا عقد بیع وغیرہ۔
حضرت مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ یہ مشہور امام و فقیہ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عقود ہیں جو زمانہ جاہلیت میں لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عقود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے تورات اور انجیل میں لیے تھے کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ ناظرین، بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ عقود کی 3 اقسام ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان عقد، یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ بندہ اور اس کے نفس کے درمیان عقد، اور تیسری ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ عقد۔ ناظرین، ان تینوں اقسام کا ہم تھوڑا سا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی ہے اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان عقد۔ ناظرین، اس کا موجب عقل ہے یا شرع ہے؟ عقل سے مراد تو ہدایت عقل ہے، کیونکہ انسان کی عقل میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نور رکھا ہے جس سے انسان اپنے خالق کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ یا عقل سے مراد یہ ہے کہ انسان مخلوق میں غور و فکر کرے تو ہر چیز کا ایک مضبوط نظم اور ضبط کے ساتھ کام کرنا، اور نظام کائنات میں کسی فرق اور رخنا کا واقعہ نہ ہونا، زبان حال سے یہ کہنا کہ اس کا کوئی خالق ہے اور خالق وحدہ لا شریک ہے، یا اس عقد کا موجب شرع ہے اور شرع سے مراد کتاب و سنت ہے۔ سو کتاب اور سنت میں اللہ تعالیٰ کے جو احکام بیان کیے گئے ہیں، بندہ ایمان لانے کے بعد ان سب پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہے۔ دوسری قسم ہے بندہ اور اس کے نفس کے درمیان عقد۔ اس سے مراد ہے بندہ کا نظر مان لینا۔ اگر وہ کسی عبادت کی اور کار خیر کی نظر مان لیتا ہے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ اگر وہ کسی مباح کام کو ترک کرنے کی قسم کھاتا ہے، مثلا یہ کہ وہ اونٹ کا گوشت یا شہد نہیں کھائے گا، تو اس قسم کو پورا کرنا مستحب ہے، اور اس قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرنا بھی جائز ہے۔ اور اگر وہ کسی معصیت کی یا کسی عبادت کو ترک کرنے کی قسم کھا لیتا ہے تو اس قسم کو پورا کرنا حرام ہے اور اس کو توڑنا واجب ہے۔ اور تیسری قسم ہے ایک انسان کا دوسرے انسان سے عقد۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا ہے کہ اس میں عقد بیع اور عقد نکاح شامل ہے۔ اس کا حکم معقود علیہ کے اعتبار سے ہے۔ جس چیز پر عقد کیا گیا ہے اگر وہ واجب ہے تو عقد واجب ہے۔ مثلا غلبہ شہوت کے وقت نکاح واجب ہے، اس لیے عقد واجب ہوگا۔ اگر وہ سنت ہے تو یہ عقد سنت ہے، جیسے عام حالات میں عقد نکاح۔ اگر وہ جائز ہے تو عقد جائز ہے، جیسے بیع شرع۔ اگر وہ مکروہ ہے تو عقد مکروہ ہے، جیسے نبیذ کی بیع۔ اگر وہ حرام ہے تو عقد حرام ہے، جیسے خمر اور خنزیر کی بیع۔ اسی طرح عقد اجاریہ یعنی کرایہ داری کی اقسام ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے وہ چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل یا ان سے مشابہ ہوں۔ ناظرین، لغوی اعتبار سے تمام بے عقل اور بے زبان جانوروں کو البہیمۃ کہتے، کیونکہ وہ بول نہیں سکتے یا ان کی آواز میں ابہام ہوتا ہے اور اس سے بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ اس میں تمام جانور شامل ہوتے ہیں، خواہ وہ دریا میں ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن حضرت محمود بن احمد بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ صاحب محیط ہے، اور علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں نے لکھا ہے کہ درندے اور پرندے اس میں شامل نہیں ہیں۔ ناظرین، مولانا صوفی عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حنفی دیوبندی ہیں، لکھتے ہیں کہ بہیمۃ الانعام چرنے والے جانوروں کو کہتے ہیں جن میں چوپائے اور مویشی شامل ہیں۔
یا پھر ایسے جانور جو گھاس اور پتے وغیرہ کھاتے ہیں، اور الانعام وہ جانور ہوتے ہیں جو عام طور پر پالے جاتے ہیں۔ یہ 4 قسم کے جانور ہیں: اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر ان کو بعض شرائط کے ساتھ ذبح کرو تو ان کا گوشت تمہارے لیے حلال ہوگا۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہے اسے کھاؤ پیو، اور جو حرام کی ہے اس سے رک جاؤ۔ یہی ایفائے عہد ہے۔ ناظرین، امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ قطب ربانی عظیم صوفی بزرگ مصری تھے، فرماتے ہیں کہ ان جانوروں کو بہیمۃن اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی عقل بالکل مبہم ہوتی ہے۔ انسانوں کے مقابلہ میں مویشیوں کی عقل بالکل معمولی ہوتی ہے، اور پھر ان کا تکلم انسان کی سمجھ سے باہر ہے، اس لیے انہیں مویشی یا جانور کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان جانوروں میں عقل بالکل نہیں ہوتی، تاہم بعض دوسرے مفکرین کا خیال ہے کہ ہر ذی روح میں اپنے اپنے درجے کے مطابق عقل کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہوتا ہے۔ ان جانوروں کے علاوہ بعض دوسرے جانور بھی حلال جانوروں کی فہرست میں آتے ہیں جو مذکورہ جانوروں کی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ ان میں ہرن، گورخر اور شتر مرغ وغیرہ ہیں۔ وہ بھی 4 پائے ہیں، یعنی چوپائے ہیں، اور گھاس چرتے ہیں۔ ان کا گوشت بھی انسانی ساخت سے مطابقت رکھتا ہے، لہذا وہ بھی حلال جانور ہیں۔ ناظرین، مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اہل حدیث عالم ہیں، لکھتے ہیں کہ انعام سے اہل عرب کے ہاں اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری مراد لیے جاتے ہیں، اور بہیمتن وہ جانور ہیں جن کا گزارا گھاس پات پر ہوتا ہے۔ اس طرح اس قبیل میں وہ جانور بھی شامل ہو جاتے ہیں جو نباتاتی غذاؤں پر پرورش پاتے ہوں اور عرب کے علاوہ دوسرے ممالک میں پائے جاتے ہوں، مثلا گائے کے ساتھ نیل گائے، بھینس اور بکری کے ساتھ ہرن اور بارہ سنگا وغیرہ بھی حلال ہوں گے۔ اور جو جانور حیوانی غذا پاتے ہیں، بالفاظ دیگر جو جانور گوشت خور ہیں وہ سب حرام ہیں، جنہیں عام زبان میں درندے کہا جاتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر کچلی والے جانور، یعنی وہ جانور جن کے دانت نوکیلے ہوں جیسا کہ کتا وغیرہ، یعنی درندوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شکاری پرندے کو حرام قرار دیا ہے جو اپنے پنجوں سے شکار کرتا ہے۔ ناظرین، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اہل سنت والجماعت یعنی حنفی مسلک سے ہیں، لکھتے ہیں کہ بہیمتن اس جانور کو کہتے ہیں جو بے عقل ہو، اور عرف میں یہ سمندر اور خشکی کے 4 پاؤں والے جانوروں کے ساتھ خاص ہے، اور انعام اونٹ، گائے اور بکریوں کو کہتے ہیں۔ اور جو جانور ان کے ساتھ منسلک ہیں جیسے بھینس، بھیڑ اور ہرن وغیرہ۔ پارہ نمبر 24 سورۃ المومن آیت نمبر 79 میں ارشاد باری تعالی ہے، اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے جانور یعنی چوپائے بنائے تاکہ تم ان میں سے بعض کو کھاؤ۔ اور پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 142، 143 اور 144 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ۔ اور مویشیوں میں سے کچھ
بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین پر بچھے ہوئے جانور پیدا کیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 8 نر اور مادہ جوڑے پیدا کیے، بھیڑ سے 2، بکری سے 2۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں نر اور مادہ جنہیں دونوں مادہ جانور پیٹوں میں لیے ہوئے ہوں؟ اگر تم سچے ہو تو علم کے ساتھ بتاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ کا ایک جوڑا اونٹ سے اور ایک جوڑا گائے سے پیدا فرمایا، کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ جانور اپنے پیٹوں میں لیے ہوئے ہوں؟ ناظرین، ان آیات میں 8 چوپایوں بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے کے جوڑوں کا اطلاق فرمایا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی 3ری آیت میں جن چوپایوں کا استثناء فرمایا ہے ان کے علاوہ باقی تمام جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد ان کو کھانا اور ان سے بار برداری وغیرہ کے دیگر فوائد بھی حاصل کرنا جائز ہے۔ بعض جانور مویشیوں کی طرح 4 پائے ہیں، یعنی 4 پاؤں رکھتے ہیں، مگر ان میں کسی نہ کسی طرح کی خرابی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا گوشت انسانوں کے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ گدھا بھی انہی جانوروں میں سے ایک ہے، گھاس چرتا ہے اور 4 پاؤں بھی رکھتا ہے، مگر اس کا گوشت حرام ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی سمجھدار لوگ گھریلو گدھے کا گوشت نہیں کھایا کرتے تھے۔ اس میں یقیناً کوئی ایسی قباحت ہے جو جسمانی یا روحانی لحاظ سے مضر ہے۔ البتہ اس زمانے میں لوگ جنگلی گدھوں کا گوشت کھا لیتے تھے۔ اس کے برخلاف گھوڑا پاکیزہ جانور ہے، اس کا گوشت مباح ہے، مگر گدھا اور خچر بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ درندے بھی 4 پائے ہیں، لیکن ان میں درندگی کے آثار پائے جانے کی بنا پر وہ بھی حرام ہے۔ ناظرین، گدھے اور گھوڑے کا گوشت کھانے کی ممانعت کے سلسلہ میں مکمل بحث سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 اور 173 میں گزر چکی ہے، اور میں نے آپ کے سامنے تفصیلاً عرض کر دیا تھا۔ اِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں آئندہ تلاوت کر کے سنایا جائے گا، بشرطے کہ جب احرام کی حالت میں ہو اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو۔ ناظرین، مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سورہ کی آیت نمبر 3 اور اس کے بعد آنے والی آیات میں مختلف قسم کے حرام جانور اور حرام اشیاء کا تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب تم نے حج و عمرہ کا احرام باندھ لیا ہو تو پھر خشکی کا ہر قسم کا حلال شکار بھی حرام ہو جاتا ہے۔ یہ وقتی حرمت ہے، دائمی نہیں۔ جو ہی کوئی شخص احرام سے باہر آ جاتا ہے تو اس سے شکار کی پابندی دور ہو جاتی ہے۔ احرام کی حالت میں نہ خود شکار کر سکتا ہے اور نہ ذبح کر سکتا ہے، البتہ پانی کا شکار احرام کی حالت میں بھی جائز ہے، یعنی مچھلیاں وغیرہ۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالی فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں خشکی کے شکار کی ممانعت کی ہے اور تری یعنی پانی کا شکار حلال کر دیا ہے۔ یہ اس کا حکم ہے اور اس میں کسی قسم کی چون و چرا کی گنجائش نہیں۔ انسان کا کام محض تعمیل کرنا ہے۔ اس قسم کے احکام میں ضرور کوئی مصلحت ہے جسے مالک الملک ہی جانتا ہے۔ یہاں پر یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ ہر وقت علت کی تلاش میں رہے، یعنی بہانہ بازی کرتا رہے، بلکہ اسے ہر قسم ہر حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ اگرچہ بہت سے اہل علم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بصیرت عطا فرمائی ہے، وہ حلت و حرمت کی علت کو بھی سمجھتے ہیں، تاہم
یہ ہر شخص کے لیے ضروری بھی نہیں ہے، عام انسان کے لیے اس مالک الملک کے حکم کی تعمیل ضروری ہے، اسی میں اس کی ترقی اور فلاح کا راز ہے۔ تو ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی ان حکمت بری باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں یہ کھول کھول کر مسائل بیان کرتا ہے، وہ ہماری بہتری کے لیے، ہمارے معاشرے کی بہتری کے لیے، ہماری ذاتی، ہماری جسمانی بہتری کے لیے، ہماری روحانی بہتری کے لیے، سو ان پر عمل کرنا از بس ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں آپ سے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔